حاضرین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی مرکز میں جو تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج حافظ صاحب نے کلام پاک کی 3 صورتیں 38 سے 40 نمبر تک تلاوت فرمائی ہیں۔ ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ صاد جو 38 نمبر صورت ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 88 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے 4 نمبر آیت میں یہ بات فرمائی ہے کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ہوا جادوگر بھی کہتے تھے، معاذ اللہ۔ سارے معبودوں کی جگہ ایک معبود کہنے کی وجہ سے انہیں عجیب سی لگتی تھی یہ بات۔ 17 نمبر آیت میں حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے اور تب اپنی روزی کھاتے تھے، اور اللہ کے حضور دل سے بندگی میں مشغول رہتے تھے۔ مطلب اتنے بڑے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود محنت کرتے تھے۔ اس کے بعد 18-19 نمبر آیت میں اللہ نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ پہاڑ داؤد علیہ السلام کے ساتھ تصدیق کیا کرتے تھے۔ 20 نمبر آیت میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو مضبوط سلطنت، حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی، سب طرح کی نعمتیں دی تھی۔ اگر پیسے کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوں کسی کے پاس اور وہ دین کے کام آنا چاہے تو حکمت کے ساتھ دین کے کام آ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے کے ساتھ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو گمراہ ہو جائے گا۔ 24 نمبر آیت میں اکثر ساجیدار اور حصے دار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، اور اسی آیت میں بات بتائیے کہ نیک ہمیشہ سے کم رہے ہیں۔ مطلب آج بھی 7 ارب کی دنیا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے کم لوگوں کا تعلق اللہ سے اس وقت ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ نے خود کہہ دیا کہ نیک ہمیشہ سے کم رہے ہیں۔ 40 نمبر آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک بار اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی کسی غلطی پر قسم کھا لی تھی، تو اللہ رب العزت نے انہیں حکمت سمجھائی اور جھاڑو کے 100 تینکے باندھ کر ایک بار انہیں مارنے کا حکم دیا، اور وہ قسم ان کی پوری ہو گئی۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی قسم کی بھی لاج رکھتا ہے۔ 50 نمبر آیت میں جنتیوں کے لیے ہمیشہ کی جنت کے دروازے کھلے پڑے رہیں گے، مطلب انہیں کھلوانا نہیں پڑے گا۔ جب جنتی پہنچیں گے تو ان کے استقبال کے لیے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے۔ 60 نمبر آیت میں بعد میں دوزخ میں جانے والے لوگ پہلے دوزخ میں پڑے لوگوں سے کہیں گے کہ تم ذمہ دار ہو، مطلب جو ان کے بزرگ پہلے سے گئے ہوئے ہوں گے ان سے ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ ہمیں دوزخ میں لانے والے تم ہو۔ 76 نمبر آیت میں شیطان نے اللہ سے سجدہ کرنے کی جو دلیل بتائی، سجدہ نہ کرنے کی دلیل بتائی تھی، وہ یہ بتایا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ مطلب ایک سجدے کا انکار سے کروڑوں سال کی عبادت اس کی رائے گا ہو گئی۔ ہم اگر اپنی نمازوں پر نظر ڈالیں کہ ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، جان بوجھ کر کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، کتنی منمانیاں کرتے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد 86 نمبر آیت میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مطلب دین میں کسی قسم کا کوئی تکلف، بناوٹ یا تصنع نہیں ہے۔ 87 اور 88 نمبر آیت میں اللہ نے قرآن کو بتایا کہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے جو 39ویں صورت ہے۔ اس میں 75 آیات ہیں، یہ مکی صورت ہے اور 8 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے 2 اور 3 نمبر آیت میں فرمایا کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے عبادت کرنے کا حکم ہے، مطلب وہ اپنے لیے خالص دین ہی قبول کرے گا۔ 4 نمبر آیت میں اللہ اگر اپنے لیے اولاد چاہتا تو مخلوق میں سے کسی کو بھی چن لیتا، مگر وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اولاد کی خواہش اسے ہوتی ہے جو فانی ہو اور جو چاہے کہ میرے بعد میرا نام چلتا رہے۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ 6 نمبر آیت میں اللہ ہمیں ماؤں کے پیٹ میں کئی مرحلوں سے گزارتا ہے اور 3 اندھیروں میں رکھتا ہے۔ مطلب 3 اندھیرے، مطلب ایک تو ماں کا پیٹ، اور ماں کے پیٹ میں بھی رحم مادر، اور اس میں بھی ایک جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ رہتا ہے۔ یہ 3 اندھیرے اللہ نے بتائے۔ 11 نمبر آیت میں اللہ کا حکم اخلاص والی عبادت کا ہے، مطلب پوری کل اطاعت۔ اخلاص اور اطاعت اسے کہتے ہیں کہ یعنی ہمیشہ کی غلامی، اور غلامی 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، 2-4 گھنٹے کی تو نوکری ہوتی ہے۔ تو اللہ غلامی والی عبادت چاہتا ہے کہ اطاعت اور غلامی والی عبادت ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 15 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ لوگ شرک و کفر کر کے اور حرام کھا کھلا کر خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اس کام میں ان کے اہل و عیال اگر ان کی پیروی کرتے ہیں تو وہ بھی ہلاکت میں مشغول ہیں۔ 17 نمبر آیت میں تاغوت یعنی اللہ کے حکم کی حد سے باہر کی چیزوں کی عبادت سے پرہیز کر کے اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے لوگوں کے لیے خوشخبری یعنی جنت ہے۔ اس کے بعد 22 نمبر آیت میں
جن کے سینے اسلام نے اللہ کے لیے کھول دیے وہ لوگ رب کی طرف سے نور پر ہیں اور ان کے لیے گمراہی اور ہلاکی ہے جو یاد الہی سے غافل رہتے ہیں۔ اس کے بعد 23 نمبر آیت میں اللہ کے کلام کی آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، مطلب قرآن سنتے ہوئے مومنین متقیوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہی والی آیتیں ہوتی ہیں ان پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو فضل والی آیتیں ہوتی ہیں ان پر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور جسم نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 27 اور 28 نمبر آیت میں بات فرمائی ہے کہ لوگوں کی نصیحت کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے بعد 33 نمبر آیت میں سچا دین لانے والے جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تصدیق کرنے والے جیسے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پارسا لوگ ہیں۔ اس کے بعد 42 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ موت اور نیند کے وقت جانوں کو قبض کر لیتا ہے اور جن کی موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے انہیں روک کر باقی کو واپس کر دیتا ہے۔ 44 نمبر آیت میں قیامت میں تمام سفارشوں کا مختار اللہ ہوگا کہ کون سفارش کرے کس کی کرے، اور اللہ کے ہاتھ ہوگا کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد 52 نمبر آیت میں اللہ جسے چاہتا ہے خوب روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپ کر تول کر دیتا ہے، مطلب روزی بندوانے کی بات کرنے والے یہاں دھیان دیں کہ روزی کم کرنا اور بڑھتی کرنا اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس کے بعد 67 نمبر آیت میں لوگ اللہ کی ایسی قدر نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، اس سے پہلے بھی آیت آ چکی، مطلب اللہ کو ہمیشہ لوگوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے اور اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کیا ہے جب سے دنیا بنی ہے۔ اس کے بعد 71 اور 73 نمبر آیت میں جہنمی جھنڈ 71 نمبر آیت میں جہنمی جھنڈ کی شکل میں جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور 73 نمبر آیت میں فرمایا کہ جنتی جماعتوں کی شکل میں بہت عزت اور وقار کے ساتھ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اس کے بعد کلام پاک سورہ مومن شروع ہوتی ہے، یہ 40ویں صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، جو 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس کی 4 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کافروں کے چلنے پھرنے ان کی ترقی سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے۔ 9 نمبر آیت میں قیامت میں اللہ نے جسے دوزخ سے بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 7 اور 8 نمبر آیت میں عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور عرش کے ارد گرد رہنے والے فرشتے ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ کی راہ کی پیروی کرنے والوں کے لیے بخشش دوزخ سے نجات اور ان کے ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ انہیں جنت میں جانے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت 9 نمبر آیت میں قیامت میں اللہ نے جسے دوزخ سے بچا لیا وہی کامیاب ہے۔ 11 نمبر آیت میں اللہ نے ہمیں 2 بار زندگی اور 2 بار موت دیا، پہلے عالم ارواح میں ہمیں سلا دیا بنا کر، اس کے بعد پھر اب یہ زندگی دی، اس کے بعد ہمیں موت ملے گی۔ اس کے بعد 18 نمبر آیت میں قیامت میں دہشت سے دل حلق تک پہنچ جائیں گے جس سے کسی کی آواز بھی نہ نکل پائے گی۔ 19 نمبر آیت میں اللہ آنکھوں کی خیانت یعنی چوری کو بھی جانتا ہے، جن چیزوں کو دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، مطلب نامحرم عورتیں اور مرد، گندے فوٹو، فلمیں، چاہے وہ ہم کنسیوں سے دیکھیں یا سیدھے طور پر، اللہ سینے کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، مطلب ہمارے سینوں میں وسوسے گندے خیال جو آتے ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے۔ گندے خیال آنا اور بات ہے، گندے خیال لانا گناہ ہے، آ کر نکل جائیں تو آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر آپ ذہنی عیاشی کریں گے، جان بوجھ سے گندے خیالات لائیں گے تو پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد 28 نمبر آیت میں فرعون کے خاندان میں سے ایک شخص مومن تھا جو اپنے ایمان کو مصلحتاً چھپائے ہوئے تھا، اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر تقریر میں کہا کہ اللہ حد سے بڑھ جانے والوں اور جھوٹے لوگوں کو کبھی راہ نہیں دکھاتا۔ کلام پاک میں کسی بھی شخص کی اتنی لمبی تقریر نہیں ہے، کسی نبی بھی نہیں ہے۔ اللہ کو اس مومن کا ایمان اتنا پسند تھا کہ اس کی سب سے لمبی تقریر کلام پاک میں اللہ رب العزت نے دی ہے۔ 35 نمبر آیت میں اللہ ہر ایک مغرور سرکش کے لیے کہ دل پر کفر کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد 46 نمبر آیت میں قیامت سے پہلے برزخ میں فرعونیوں کو روز دوزخ کے سامنے لایا جاتا رہے، قیامت میں تو سخت عذاب ہوگا ہی۔ 47 نمبر آیت میں غلط راہ پر چلنے اور چلانے والے بھی دوزخی ہوں گے، معصوم نہ گنے جائیں گے۔ 49 اور 50 نمبر آیت میں اہل جہنم مل کر جہنم کے دروغ سے عذاب ہلکا کرنے تنگ آ کر ہلکا کرنے کو کہیں گے، مگر وہ منع کرے گا کہ تم تک رسولوں نے اپنے معجزے پہنچائے تھے اور ہدایت پہنچائی تھی، مگر تم نہ مانے، اب اس عذاب کو بھگتو، خود دعا کرو اگر اللہ سن لے، جبکہ اللہ ان کی دعا نہیں سنے گا۔ 55 نمبر آیت میں صبح شام گناہوں کی معافی استغفر اللہ
اور اپنے رب کی حمد و ثنا یعنی الحمدللہ کی تسبیحات کرنی چاہیے۔ 66 نمبر آیت میں اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، مگر شرط دعا کی حدیث پاک میں آئی ہے کہ حلال رزق پیٹ میں ہو اور حلال کمائی کے کپڑے بدن پہ ہو تب اللہ شرط دعا قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی کہ ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی سے بھی، چاہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی پیر ہو، کوئی بت ہو یا کوئی مزار ہو، کسی سے بھی دعا کرتے ہیں تو یہ ان کی عبادت گنی جائے گی جو شرک ہے۔ 85 نمبر آیت میں عذاب آتے وقت ایمان لانا اللہ کو قبول نہیں، ایسے ہی مرتے وقت کا صدقہ خیرات وغیرہ بھی اللہ کو قبول نہیں ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔